یہ اہل بیت مطہر کے گھر کا آنگن ہے، وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے۔ الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، پروگرام امہات المؤمنین کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پیغام آپ کے لیے اس دفعہ مختلف انداز اور مختلف پیرائے میں یہ ایک شاندار پروگرام لے کر آیا ہے، جس کا نام آپ نے دیکھا امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن۔ یہ ایک پروگرام اس لیے شروع کیا جا رہا ہے یا اس لیے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ وہ سارے اشکالات، وہ سارے مغالطات اور ایسی ساری بحثیں جو ہمارے معاشرے میں مختلف طبقات کرتے ہیں، اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حوالے سے بعض لوگ اعتراضات اٹھاتے ہیں اور بعض لوگ کم معلومات کی بنا پر وہ اس طرح سے ان ہستیوں کا تعارف حاصل نہیں کر پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے پیغام نے آپ کے لیے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے، جس میں ان مقدس ہستیوں کی نہ صرف سیرت، ان کے فضائل، ان کے حسن اخلاق کے حوالے سے مختلف واقعات اور پوری زندگی فرداً ڈسکس کی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ پیغام بھی کہ ہماری خواتین کے لیے اور ایک مثالی گھرانے کے لیے کیسی خواتین ہونا چاہیے یا خواتین کو کیسا ہونا چاہیے، ان کے لیے مثال کیا ہے۔ اس لیے کہ ہمارا یہ یقین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، تو جس کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہو اس کی زندگی کا تقریباً آدھا حصہ اس کے گھر میں ہوتا ہے۔ ہر شخص کی زندگی کا تقریباً نصف حصہ اس کے گھر میں گزرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم سب خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ گویا گھر سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص کتنا بہترین ہے اور اس کی زندگی کیا ہے۔ اور پھر ہمارا یقین تو یہ بھی ہے کہ اللہ نے آپ کو، نبی کریم علیہ السلام کو، پوری کائنات میں سے ہر چیز چن کر عطا فرمائی ہے، منتخب کر کے دی ہے۔ جیسے مختلف ائمہ نے اصحاب رسول کے بارے میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں سے دلوں کو دیکھا، اور جو بہترین دل تھے اور جو بہترین شخصیات تھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور اصحاب کے، بطور آپ کے ساتھیوں کے عطا فرمائیں۔ ایسے ہی ہمارا یقین ہے کہ آپ کو اولاد بھی پوری کائنات سے چن کر عطا کی گئی ہے، اور ایسے ہی ہمارا یقین ہے کہ آپ کی ازواج بھی پوری کائنات سے اعلیٰ اس لیے ہیں کہ اللہ نے آپ کے لیے ہر چیز کو چن کر، منتخب کر کے اور سب سے ممتاز کر کے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اس لیے جب آپ کو حسن اخلاق آپ کا اعلیٰ ہے، کردار اعلیٰ ہے، زبان اعلیٰ ہے، اور آپ کا حسن و جمال اعلیٰ ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے، اور جس کو خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پوری دنیا سامان ہے، اور اس بہترین سامان میں سے بہترین سامان نیک عورت ہے، المرأۃ الصالحہ، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا گھرانہ اور آپ کی ازواج اس معیار پر پوری نہ اترتی ہوں۔ لہٰذا انہی ساری باتوں کا جواب دینے کے لیے اور انہی ساری چیزوں کو آپ کے سامنے کھولنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے مستقل مہمان، میں اس لیے نہیں کہتا کہ یہ ہمارے مہمان نہیں، ہمارے استاد ہیں، اور بے شمار لوگ ان کی ایسی ان کا تعارف ماشاءاللہ اتنا شاندار ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ ان کے شاگرد اور ہمارے جیسے بہت سارے تشنگان علم ان سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ میری مراد جناب پروفیسر محمد یحییٰ جلال پوری صاحب، السلام علیکم سر۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، صحت ٹھیک ہے اللہ آپ خوش کی؟ رکھے، بالکل اللہ۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمیں وقت عطا فرما رہے ہیں۔ اپنی گفتگو کا آغاز جیسے میں نے ابتدا میں بھی کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات سے ہر چیز چن کر عطا کی گئی ہے، اور اسی حوالے سے ہم چونکہ جو پچھلا پروگرام تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اس بات پر پہنچے تھے جہاں پہ ہمیں اختتام کرنا پڑا وقت کی وجہ سے، کہ آپ کو ایک سے زائد شادیاں کیوں کرنا پڑیں، اور دوسرا میں اس سے شروع کرنا چاہوں گا آج کی گفتگو کو کہ کیا ایک سے زائد شادیاں اس سے پہلے بھی جیسے آپ نے ذکر کیا تھا موجود تھیں؟ اسلام نے اس کی اجازت کیوں دی؟ کیونکہ اگر ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات ہے یا موجودہ ٹرینڈز کے خلاف کوئی بات ہے تو ظاہر ہے کہ اسلام تو آخری حتمی دین ہے، اس کے بعد کوئی اور ورژن، کوئی اور دین نہیں آئے گا۔ تو اس پر روشنی فرمائیے کہ ایک سے زائد شادیاں اسلام نے اس کی اجازت کیوں دی، اس کی کیا حکمت ہے، اور پھر ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعدد ازواج ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ارشاد۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا ہے، مرد کو بھی اور عورت کو بھی، اور حقوق ایک جیسے ہیں، بہت ساری ضروریات جو ہیں جسمانی اعتبار سے وہ ایک جیسی ہیں، لیکن الگ الگ کردار ہے اور الگ الگ طریق ہے زندگی گزارنے کا، الگ الگ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ خواتین کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے نسل آگے چلے، بالکل، اور اس کی ضرورت دونوں کو، مردوں عورتوں دونوں کو بہت ہوتی ہے، خواتین کو اور بھی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ پریشان ہو جاتی ہیں اگر اولاد نہ ہو، بالکل اس صحیح، لیے کہ ان کے اندر جو ایک امڈ رہی ہے محبت اور شفقت اور ممتا اور رحمت، یہ سب میں ہے، تو وہ اس کے لیے چاہیے جس پہ وہ خرچ کر سکیں اس کو۔ صحیح، تو اس حوالے سے ایک خاصا لمبا وقت ان پر آتا ہے کہ جس میں وہ جو تعلقات ہیں اپنے مرد کے ساتھ، ازدواجی تعلقات، ان سے الگ ہو جاتی ہیں، ہونا پڑتا ہے۔ وہ اولاد کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، وہ دور بھی ہوتا ہے جب ان کی ولادت قریب ہوتی ہے، اس کے بعد بھی کافی لمبا دور ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک تو یہ بات ہے صحیح، کہ یعنی حکمت یہ ہے، ایک حکمت یہ ہے کہ صحیح، ان کی جو اپنی طبعی ضروریات ہیں خصوصاً اولاد کے حوالے سے، ان کا تقاضا یہ ہے کہ اس گھر میں صرف ایک عورت پہ اگر ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو ضرورت ہے دونوں کی صحیح، اس کے مطابق آگے نہ چل سکے، ٹھیک، لیکن اس کے باوجود بڑی کڑی شرطیں رکھی ہیں کہ آپ ایسے نہیں دوسری شادی کر سکتے، بلکہ اس کے لیے یہ ہے کہ اگر عدل کر سکو صحیح، تو 2 بھی کر سکتے ہو، 3 بھی کر سکتے ہو، 4 بھی کر سکتے ہو، یہ سب کے لیے ہے۔ ٹھیک، اور عدل میں معیار بہت اونچا ہے، دل کی محبت تو انسان کے بس میں نہیں ہے، صحیح ہے، مزاج کہیں ملتا ہے زیادہ، کہیں کم ملتا ہے، کسی خاتون کے یا کسی بیوی کے جو عادات و خصائل ہیں اور اس میں زیادہ وہ جو ہے مناسبت ہے خاوند کے ساتھ، وہ کسی میں نسبتاً ذرا کم ہے، لیکن اس کے اپنے مزاج کے حوالے سے اس کے اپنے بڑے فضائل بھی ہیں۔ تو اس حوالے سے اس پہ تو ہے کہ آپ کا دل آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن باقی تمام معاملات میں یہ دل کے اندر کے احساس کو چھوڑ کے تمام زندگی گزارنے کے جو آداب ہیں اور طور طریقے ہیں اس میں مکمل انصاف ہونا چاہیے، یعنی نان و نفقہ میں، وقت میں، وقت یہ میں، یہاں نان و انصاف نفقہ میں، توجہ میں، ان کی ضروریات کا خیال رکھنے میں، ٹھیک، تو یہ سارا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے بھی دیکھیے، ایک چھوٹی سی بات اس سے پہلے میں کر دوں کہ تمام امتیں، تمام اقوام، ان میں ایسے مرحلے آتے ہیں جب مردوں کی تعداد نسبتاً کم ہو جاتی ہے، عورتوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ صحیح، ایک یہ بھی بہت بڑا اس وقت بھی ایسے ہی صورتحال کا سامنا صورت ہے، اور جو پچھلی جنگیں گزری ہیں اس میں یورپ کو اس میں سے گزرنا پڑا۔ صحیح، برطانیہ کی کئی خواتین وہ اس بات کا اعتراف کرتی رہیں، لکھا ہوا موجود ہے کہ یہ تھے ہی نہیں مرد، صحیح، اور ہماری تعداد زیادہ تھی۔ تو دوسرے لفظوں میں یہ خواتین کے ساتھ شفقت اور رحمت ہے کہ وہ بغیر گھر کے نہ رہیں، ٹھیک ہے، وہ کہاں جائیں، کیسے کریں، ان کو بھی ضرورت ہے کہ ان کا اپنا گھر ہو۔ تو اس لیے ان کے لیے بھی یہ ایک دروازہ کھلا رہے کہ جب زیادہ ہو جائے تعداد خواتین کی اور مرد کم ہو تو بھی ہر عورت کو اس کا گھر مل جائے۔ صحیح، بلکہ بہت ساری جگہوں پہ پچھلے دنوں میں عورتوں نے جلوس نکالے کہ بھی اللہ نے جب ایک سے زیادہ کی اجازت دی ہے تو ہم جو جن کو کوئی نہیں ملتا، بعض ممالک میں ایسا ہوا، ایسا ہوا ہے۔ یعنی یہ کوئی زیادتی نہیں ہے، بلکہ خود ان بطور طبقے کے، یعنی ایک خاتون جس کی شادی پہلے ہوئی ہوتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ اس پر دوسری کوئی خاتون آ جائے گی تو یہ اس پر ظلم ہے۔ لیکن اگر آپ اوور آل دیکھتے ہیں، جو آپ کی بات سے میں اخذ کر پایا ہوں، کہ یہ تو خواتین کے لیے شفقت کا دروازہ ہے کہ ان کو کوئی ان کی کفالت کرنے والا، کیونکہ ایک وقت تک باپ بھی کفالت کرتے ہیں، بھائی بھی کفالت کرتے ہیں، لیکن ایک وقت کے بعد پھر وہ بھی ہاتھ اٹھا اللہ لیتے کو ہیں۔ پیارا ہو جاتا ہے، بھائی اپنے خاندان بسانے کو اور اس میں مصروف ہو جاتے تو وہ کہاں جائے۔ بالکل صحیح، اور اس کے علاوہ ویسے بھی گھر میں ایک سے زیادہ خواتین کے ہونا یہ اس گھر کے اطمینان کے لیے بھی اور بچوں کی پرورش کے حوالے سے بھی یہ بہت خوبصورت طریقہ ہے اور اس کا فائدہ ہے۔ صرف یہ ہے کہ چونکہ ہم ایسے معاشروں سے آئے ہوئے ہیں لوگ اور ایسا پروپیگنڈا باہر موجود ہے کہ اس کو بڑا ظلم و ستم قرار دیا گیا ہے۔
اب دیکھ لیجیے ہندوؤں کے یہاں بڑا اعتراض ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ان کے جتنے بھی بڑے تھے، چاہے وہ مذہبی لیڈر ہوں، چاہے وہ ان کے بادشاہ ہوں، سیاسی ہوں، کئی تھی، بے شمار تھی۔ اچھا یہ جو آپ نے ایک بات معذرت کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ بچوں کی تربیت کے لیے، لیکن شاید یہ بچوں کی تربیت تو وہاں اچھی ہوگی جہاں وہ باہم اتفاق سے رہیں اور باہمی طور پر ایک دوسرے کا حق سمجھتی ہوں، لیکن ہمارے ہاں تو اگر خدا نخواستہ کوئی دوسری شادی کر لیتا ہے تو وہ جو گھر میں پہلے ایک سکون کا ماحول چل رہا ہوتا ہے وہ بالکل برباد ہو کے رہ جاتا ہے، کیونکہ خواتین کی آپس میں جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس معاملے میں بھی اسوہ حسنہ تو اللہ کے رسول کا گھرانہ ہے، بالکل بالکل اسی سے سیکھنا چاہیے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ کتنی آج کل جو کچھ ہے کہ بھی وہ خواتین جو ہیں وہ ایسے ایسے حقوق اپنے سمجھتی ہیں کہ ہیں ان کے، کہ جو معاشرے نے اب تک نہیں سوچا تھا ان کے بارے میں۔ تو اب ایک بیوی ہوتی ہے، کتنے گھر ہیں کہ جو روز لڑائی وہاں بھی ہو رہی ہے، وہاں بھی ہو رہی ہوتی ہے، وہاں بھی ہو رہی ہوتی ہے، اختلافات کی شدت ہوتی ہے۔ اس کا تعلق تعدد کے علاوہ جب لڑ رہی اور ہے بہت سے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، تو ہر اس کا علاج وہ تعدد کے حوالے سے بھی اور اس کے علاوہ بھی علاج کے یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو دیکھ لیا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پوری انسانی تاریخ میں اس سے زیادہ خوبصورت گھرانہ جس میں اتنی خواتین بیک وقت موجود تھیں لیکن اتنا اتفاق و اتحاد تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور ایمان کی وجہ سے اور اس کے بعد تربیت کی وجہ سے یہ صورت تھی کہ وہ اگرچہ تھوڑی سی مسابقت کبھی آ جاتی تھی لیکن ایک دوسرے کی خوبیوں پہ زیادہ نظر تھی۔ میرا خیال یہ جو مسابقت آئی، اگر ہم اس کو اس نظر سے دیکھیں کہ یہ بھی ہمارے لیے نمونہ تھا کہ اگر ہم، وہ تو ظاہر ہے بہت پاک باز ہستیاں تھیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی نکال سکتا تھا، جیسے ان کے دلوں کو ویسے ہی صاف کیا، لیکن یہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا کہ یہاں ہماری خواتین اگر ان کے اندر مسابقت آئے تو یہ کس کو اپنے لیے رول ماڈل سمجھیں، رول ماڈل کس کو سمجھیں، یہ بات بڑی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے ایک دوسرے کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو سچی بات ہے کہ قریب ترین عزیز بھی اس طرح سے تعریف نہیں کرتے جیسے یہ بیویاں ایک دوسرے کی تعریف کریں۔ اللہ فلاں جو ہے حضرت عائشہ کا فرمانا حضرت زینب کے بارے میں کہ وہ بہت عبادت گزار تھیں، بہت سخی تھیں، اللہ سے ڈرنے والی تھیں، صوامہ تھیں، قوامہ تھیں، وہ تو صفات کے ڈھیر لگ گئے۔ حضرت عائشہ بیان فرما رہی ہیں، حضرت زینب سے پوچھا گیا اس زمانے میں جب امتحان کا دور تھا حضرت عائشہ کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ سچی بات یہ ہے کہ میں نے خیر کے علاوہ کچھ پایا نہیں سید عائشہ میں، خیر ہی خیر ہے ہر پہلو سے۔ دیکھیے یہ ان کا، اور اس کے بعد ایک دوسرے کی بات جیسے پھر باتیں انہوں نے کی ہیں زندگی میں بھی جس طرح سے کی ہیں، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ایمان اگر موجود ہو اور اللہ نے جیسے انسان کو بنایا ہے اس فطرت کو مسخ نہ کیا ہو معاشرے کی خرابیوں نے اور غلط پراپیگنڈے نے اور غلط روایتوں نے، تو آپس میں دوستی بن سکتی ہے، بہت اچھی چل سکتی ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے۔ ہمارے یہاں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں، اور میں خود ایک ایسی شادی میں شریک ہوا جس کا انہوں نے ولیمہ جو مجھے اٹینڈ کرنے کا موقع ملا، اور مجھے وہاں جا کے پتہ چلا جو پہلی بیگم ہے، 3 شادیاں اس شخص کی پہلے تھیں، میں نام بھی لے سکتا ہوں اس کا، لیکن وہ ایک کمپنی کے مالک ہیں اس لیے وہ شاید مناسب نہ ہو، تو 3 بیگمات پہلے موجود تھیں، اور سب سے بڑی بیگم نے چوتھی اپنے شوہر کے لیے تلاش بھی خود کی اور اپنے ہی خاندان سے تلاش کی، اور پھر خود ہی ولیمہ جو ہے اس کو بہت بڑے پیمانے پر، اور میں اس کو اٹینڈ، مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اچھا پاکستان میں بھی ماشاءاللہ ایسی صورتحال موجود ہے۔ شیخ میں ایک سوال آپ پر چھوڑے جا رہا ہوں، اس کے بعد ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے آپ کی خدمت، کیونکہ یہ اس وقت جو ہمیں درپیش ہے صورتحال، حقوق نسواں کی تنظیمیں جو ہیں وہ بھی اپنا کھیل کھیل رہی ہیں، وہ بھی اپنا کام کر رہی ہیں، اور وہ ایسی فکر کو پروموٹ کر رہی ہیں جو بغاوت کو جنم دے رہی ہے، بالخصوص مثلا یہ میں جب دوسرے چینلز پہ بات کر جاتا ہوں تو ایک سوال خواتین کی طرف سے ہوتا ہے کہ آپ نے کہا جی یہاں بھی مرد کو 4 کی اجازت ہے تو عورت کو کیوں نہیں 1؟ پھر وہاں بھی مرد کے لیے تو 1 سے زائد، بلکہ جو ہمارا تصور ہے حدیث کا کہ 70 یا بے شمار خواتین اس کے لیے ہوں گی، تو عورت کے لیے کیا ہوگا؟ یہ بڑا کریٹیکل کویشچن اس لیے ہے کہ جو ہماری تعلیم یافتہ بچیاں ہیں وہ الجھ جاتی ہیں اس بات سے۔ میں چاہوں گا آپ اس کا تفصیلی جواب ارشاد فرمائیں۔ ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین، اور چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جائیے گا کہیں نہیں، بہت اہم گفتگو چل رہی ہے۔ وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے،
وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وقفے کے بعد حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام امہات المومنین، اور وقفے پر جانے سے پہلے ہم آپ کے سامنے، پروفیسر صاحب کے سامنے ایک سوال چھوڑ کر گئے تھے۔ کثرت ازدواج کے حوالے سے ایک سوال معکوس انداز میں یہ بھی کیا جاتا ہے خواتین کی طرف سے، اور ایسی آپ دیکھ رہے ہیں کہ الہادی فکر کو پروموٹ کرنے والی بے شمار ایسی حقوق نسواں کی نام نہاد تنظیمیں بھی موجود ہیں جو یہ سوال اٹھاتی ہیں کہ مردوں کے لیے تو دنیا میں بھی ایک سے زائد شادیاں اس کی اسلام اجازت دیتا ہے، اور جنت میں بھی یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ وہ ایک سے زائد بلکہ 70 اور شاید اس سے بھی زیادہ خواتین جو ہیں وہ ان کے ساتھ وہ وقت گزارے گا۔ تو عورتوں کے لیے اجازت ایسی کیوں نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں ایسے کوئی وعدہ ان کے ساتھ کیا گیا ہے؟ تو اس بات کا جواب ہم پروفیسر صاحب سے لیتے ہیں تفصیلی، کہ آپ ارشاد فرمائیے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نیک عورت دنیا میں یا آخرت میں، بالخصوص اس پیمانے پر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اس خیال سے وہاں یا یہاں کیا یہ ممکن ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ دوسری، تیسری، چوتھی شادی کے لیے سوچے، اور اس میں کیا رکاوٹیں، جو حکمتیں کیا ہیں، وہ آپ ارشاد فرمائیے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ اجازت جو ہے ایک سے زیادہ بیویوں کی مرد کو اور عورت کو نہیں ہے، یہ فیصلہ اللہ کا ہے جس نے دونوں کو پیدا کیا ہے، سبحان اللہ۔ اور دونوں کو اس نے جس طرح بنایا ہے اسے ہی وہ سب سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اس لیے عورتوں میں اپنی اولاد کی پرورش کے حوالے سے مصروفیت ہوتی ہے، ان دنوں میں وہ چاہتی ہیں کہ وہ پوری طرح سے وقف ہو اپنے بچوں کی خبرگیری کے لیے۔ صحیح۔ اس وقت مرد کو ضرورت بھی ہو سکتی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت میں جو ایک خوبصورت اچھے گھرانے کی جو خواہش رکھی ہے، اس میں ایک سے زیادہ مردوں کے ساتھ ازدواجی تعلق کا کوئی وجود نہیں فطرت انسانی میں۔ بالکل صحیح۔ کسی بھی اچھے دور میں، کسی بھی دور میں جو بھی خواتین ایسی ہیں جو دوسروں کے لیے مثال بن سکتی ہیں، ان میں سے کسی کے ہاں بھی ایسی نہ خواہش موجود ہے، نہ ایسی کوئی بات کبھی دیکھی گئی ہے۔ اس میں انبیاء کی ازواج محترمات بھی ہیں، اور جو اعظم رجال ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کی ازواج کی بات بھی ہے، اس میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ خواہش اللہ نے رکھی نہیں ہے اس طرح کی۔ یہ تو الہادی فکر کی وجہ سے یہ جو فتنے شیطان نے برپا کیے ہیں، ان میں سے ایک مقابلہ بازی کے لیے خواہ ایک بات ہے کرنے کی، کہنے کی۔ ادروائز یہ کسی کی جینون کسی خاتون کی خواہش ہوتی ہی نہیں ہے سرے سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فتنے ہیں شیطان کے، ان کی وجہ سے خواہ اس طرح کے سوالات ڈالے گئے ہیں ذہنوں میں، جس کی وجہ سے وہ زبانوں پہ بھی آ جاتے ہیں، لیکن وہ انسانی فطرت کے ساتھ میل نہیں کھاتے، اس کی مطابقت نہیں رکھتے۔ خواتین میں ویسے بھی حیا زیادہ ہے، وہ اپنا اس طرح کا جو تعلق ہے وہ ایک سے زیادہ کے بارے میں سوچتی بھی نہیں ہے، ان کی ضروریات بھی نہیں ہیں۔ اگر خواتین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ضرورت رکھی ہوتی تو اس کا انتظام بھی کیا ہوتا۔ بالکل صحیح۔ اور رہا جنت میں، تو جنت میں تو جیسے قرآن میں ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، عورت کے لیے بھی مرد کے لیے جو تمہارا جی چاہے گا ملے گا، لیکن وہ بنایا تو اسی نے ہے، دل بھی اسی کے قبضے میں ہے۔ کسی بھی جنت میں رہنے والی بسنے والی عورت کو یہ تصور بھی نہیں ہوگا، یہ بالکل نہیں ہوگا کہ مجھے اس مرد کے علاوہ اور کوئی چاہیے، یا اس کے مقابلہ کرنے کے لیے اس کے پاس زیادہ ہیں تو مجھے بھی زیادہ چاہیے۔ صحیح، ایسا ہوگا ہی نہیں، سرے سے اس کی خواہش ہی نہیں ہوگی، کیونکہ پیدا تو اس نے کیا، نہ اس کی یہ خواہش ہے، نہ اس کی یہ ضرورت ہے، اور نہ اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوگی، نہ پیدا ہوگی، نہ دنیا میں حقیقتاً ہوتی ہے ایسی۔ بالکل صحیح ہے۔ میں آپ سے نا ایک تجربہ یہاں پاکستان کے ایک چینل کا، اس محترم خاتون کا میں نام نہیں لیتا، تو انہوں نے ایسا ہی سوال آف ایئر مجھ سے کیا، تو میں نے کہا آپ مجھے بتائیں اپنے لیے سوچ کے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ کسی اور شخص کو سوچنے کی اجازت اپنے آپ کو دیں؟ اس نے کہا نہیں۔ تو میں نے کہا جو جنت میں جائیں گے وہ تو بہت اعلیٰ خواتین ہوں گی، وہ تو بالکل بھی نہیں سوچیں گی، اور یہ فطرت ہے۔ اور ان کو تو اللہ تبارک، دیکھیے یہاں دنیا میں بنایا نا، صحیح، جنت میں جب جائیں گے تو پھر دوبارہ تخلیق ہوگی سب کچھ، اللہ اکبر، اور وہ اس طرح سے بنایا جائے گا کہ وہ جنت میں خوب اچھی طرح سے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں جو وہاں ملتی ہیں، اور وہ ساری لذتیں جو اس زندگی میں ہیں، اور ساری خوشیاں جن کی کوئی حد و انتہا نہیں، وہ اسے خوب فائدہ اٹھائیں۔ اسی طرح سے وہ دوبارہ ان کے جو خواہشات ہوں گی وہ بھی اسی طرح کی چیزوں کی ہوں گی۔
وغیرہ وغیرہ. اور اس کے علاوہ یہ بھی ایک بات ہے کہ جو خواتین اس طرح کے سوال کرتی ہیں ان سے سچی بات ہے کہ اگر جب پوچھا جائے کہ اچھا آپ کیا چاہتی ہیں کہ آپ کا مرد دوسری شادی نہ کرے یا آپ ایک سے زیادہ شادی کر لیں؟ ظاہر ہے پہلا جواب ہوگا. بالکل. اصل مسئلہ وہاں پہ ہے. عورت کو ایک کے ساتھ جو ہے تعلق وہ بہت اہم ہوتا ہے. صحیح. مرد ایک سے زیادہ کے ساتھ اس تعلق کو مینیج کر سکتا ہے. صحیح. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ اس کی خوبصورت مثال ہے، اور بھی بہت سے لوگوں کا گھرانہ. بلکہ میں نے جیسے پیچھے ایک پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ بعض معاشروں میں تو باقاعدہ ایک طریقہ کار ہے کہ جس میں ایک عورت آتی ہے، پھر وہ دوسری تلاش کرتی ہے، پھر دونوں مل کے تیسری کرتی ہیں، اور یہ ایک بڑی کامیابی سے چل رہا ہے. بڑی خوش گھرانے ہیں وہ، اور بہت مطمئن ہے. تو یہ سوالات وہی ہیں، اسی طرح کے ہیں جیسے کوئی کسی کے دل میں شیطان یہ ڈال دے. دیکھیں نا، یہ شیطان نے ڈالا ہے نا کہ جناب یہ بڑا ظلم ہے جو اللہ نے نعوذ باللہ من ذالک کیا ہے کہ عورت جو ہے وہ بچہ جننے کے سارے مراحل گزارتی ہے. وہ حمل کا دور بھی، تکلیفوں کا دور بھی، وضع حمل کا دور بھی، اس کے بعد دودھ پلانے کا مسئلہ بھی، وغیرہ وغیرہ. تو اب کیوں نہ مردوں کو اس کا مکلف کیا جائے؟ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب اب کوئی طریقہ ایسا نکلنا چاہیے، سائنس نکال دے ہمیں. یہ سب شیطانی فتنے. بالکل ایسے. عورت کو تو بچہ دیکھیے، اگر وہ ساری تکلیفیں اس کی واقعی اس کے لیے کسی گرانی کا باعث ہوں تو بچہ پیدا ہوتے ہوئے جس کی وجہ سے تکلیف اٹھائی وہ اچھا تو نہ لگے اس کو. بالکل بھی نہ چاہیے. وہ تو فدا ہوتی ہے، زندگی قربان کر دیتی ہے اس پہ جس کے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں. محبتیں دیکھیں آپ. بلکہ ایک میڈیکل رپورٹ نے یہاں تک لکھا کہ جب وہ اس تکلیف سے گزرتی ہے تو وہ یہ تہیہ کرتی ہے کہ میں دوبارہ کبھی مرد کے پاس نہیں جاؤں گی اور دوبارہ کبھی اس تکلیف سے نہیں گزروں گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے انتظام کیسا کیا ہے کہ جیسے ہی بچہ روتا ہے اور بچے کی پہلے رونے کی آواز سے ماں کو اللہ تعالیٰ اس ساری تکلیف سے اس کو آزاد کر دیتا ہے، اور وہ دوبارہ سے خواہش کرنے لگتی ہے کہ وہ دوبارہ سے اس پروسیس سے گزرے. اور ماں بننا ایک پاک باز عورت کے لیے ایک خواب ہوتا ہے، اور بار بار ماں بننا اس کے لیے ایک آئیڈیل خواب ہوتا ہے. اچھا شیخ، ایک اور بات میں یہاں پہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، آپ کی کوئی اشارہ کرنا چاہ رہا تھا اس طرف کہ یہ ایک عورت ایک سے زائد اس لیے بھی نہیں کر سکتی کہ اس نے تو اولاد کو جنم دینا ہے. تو اگر اختلاط نسب جو ہے خاص طور پہ اس کی کون تمیز کرے گا؟ یا آپ دیکھیں نا کہ جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان فرمایا کہ وہاں ایک سے زائد مرد 4 لوگ یا 8 لوگ یا پھر وہ جھنڈا گاڑ دیتی ہیں اور جو بھی آئے اور اس کے بعد نجومی بیٹھ جاتا ہے کہ یہ اولاد کس کی ہے. وہاں بھی اس کو کبھی محبوب نہیں سمجھا جاتا تھا، کبھی اس کو آئیڈیل نہیں مانا جاتا تھا. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عورت جس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ آگے اس نسل کو، نسل انسانی کو آگے بڑھاتی ہے، تو وہ ایک سے زائد مردوں کے ساتھ اگر اس کا تعلق ہوگا تو اولاد کس کی نسبت اختیار کرے گی؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ وہ اولاد کس کی ہوگی مردوں میں سے، نمبر 1. اور کسی مرد سے پوچھ لیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورت ہو جیسے وہ پہلے غلط خواتین کرتی تھیں جس طرح کی بات، تو ان کو پتہ نہ ان کا باپ کون ہو، 4-5 ہو، ان میں سے وہ کیا کریں گے؟ اللہ. کوئی مرد برداشت نہیں کرے گا اس بات کو. اور اس سے زیادہ بات دیکھیے، اس سے بڑی اب موجودہ، یہ تو پرانی بات آپ نے کی ہے، موجودہ سائنس کی جو رپورٹس ہیں انہوں نے عجیب و غریب باتیں بتائی ہیں. پہلی بات تو یہ کہا ہے کہ اگر کوئی عورت ایک سے زیادہ مردوں سے تعلق رکھے تو وہ اللہ تعالیٰ، اگر ایک مرد سے اس کا تعلق ہو اور اس مرد میں کسی طرح کی کوئی بیماری وغیرہ وغیرہ کوئی چیز ہو بھی صحیح، تو ایک ہی مرد سے اگر تعلق ہے تو عورت کے اندر اس کا مقابلہ کرنے کی پوری صلاحیت موجود ہوتی ہے. اگر کوئی عورت ایک سے زیادہ مرد سے تعلق رکھتی ہے تو اس کا یہ جو مقابلہ ہے بیماریوں کا، اس اختلاط کے جو مضر اثرات ہیں، اس کی جو خرابیاں ہیں، اس سے بچنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی اس میں. بالکل صحیح. اس میں ہوتی ہے، یہ سائنس کہتی ہے. نمبر 2، اب سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ کوئی عورت جس کا اختلاط نسب کا مسئلہ بھی کوئی نہ ہو جس کی وجہ سے، نمبر 2 یہ ہو کہ وہ بنائی ہی، تخلیق اس طرح کی گئی ہے کہ وہ ایک مرد ہی ہے جس کے ساتھ اس کی صحت، اس کی عافیت، اس کی اولاد کا مستقبل وغیرہ وغیرہ وہ محفوظ رہتا ہے. جو عورتیں اور ساری اسی طرح کی جو ہے، جو عورتیں اس پہ پابند رہتی ہیں ان سے زیادہ پاک باز اور پاک صاف اور محفوظ، صحت کے اعتبار سے محفوظ کوئی عورت نہیں ہوتی. اور آپ جو اس وقت چل رہا ہے خطرناک ترین مرض ہے
HIV کے حوالے سے جو پوری دنیا میں انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے، لوگوں کو مختلف قسم کی جو ہے وہ چیزیں فراہم کی جا رہی ہیں کہ کس طرح سے آپ نے اس سے بچنا ہے، تو میرا خیال ہے اسلام زبردست اصول اس دیتا کا ہے، ایک سورس ممکن ہی نہیں ہے اس مرض کا ایک سورس یہی ہے کہ زیادہ ایک خاتون کو جب زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو تو یہی تعلق آتا ہے، وہ چاہے پروفیشنل ہو چاہے کوئی اور وجہ ہو تو یہ سبب بنتا ہے۔ یعنی سائنس یہ کہتی ہے کہ صحت کے حوالے سے اور ویلفیئر کے حوالے سے عورت کا ایک مرد سے تعلق ضروری ہے، اس لیے کہ زیادہ ہو تو خرابی ہوتی ہے، جبکہ اس کے بالمقابل مرد کی چربی ہوں تو اس کی صحت پہ اثر نہیں پڑتا، بالکل صحیح، عورت کی وجہ سے کہ اس کو نہیں پڑتا، وہ صحیح رہتا، اس طرح کی کوئی چیز سامنے نہیں آئی کہ اس پر کوئی برا اثر پڑتا ہو، اس اللہ نے بنایا اسی طرح، بالکل بنایا اسی طرح۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو بات میں نے ابتدا میں بھی کہی تھی، تھوڑا سا اس کی طرف بھی، جی کہ بہت سے زمانے ایسے آ جاتے ہیں، مراحل آ جاتے ہیں جہاں عورتیں زیادہ ہو جاتی ہیں، ان کو تو ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ کوئی گھر ٹھکانہ ملے ان کا، صحیح، یہ بھی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ایک بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ مرد ایک سے زیادہ خواتین کے پیدا کردہ بچے، ان بچوں کے ساتھ وہ ایک طرح سے خوبی صورتی کے ساتھ زندگی گزار کے ان کو محبت، ان کی پرورش، ان کا خیال، ان کی تربیت، اس میں اپنا مکمل کردار ادا کر سکتا ہے۔ صحیح، عورت ایسی بنائی گئی ہے ماں کہ وہ اپنی اولاد پہ اس طرح فدا ہوتی ہے کہ وہ دوسری عورت کی اولاد اس پر نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، یہ فطرت ہے، فطرت کی بات ہے، وہ الگ الگ ہے بات۔ بالکل صحیح۔ اچھا شیخ، ایک اور بات میں، ایک تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کثرت ازدواج ہے، اس حوالے سے ہم نے مختلف پہلوؤں پہ شروع میں بات کی کہ آپ نے چونکہ تعلیم دینا تھی آپ نے لوگوں کو، اور پھر گھر کی جو آئلی زندگی آپ کی گھریلو زندگی ہے وہ چونکہ اس کو ایکسپلور کرنا تھا اور بہت ساری خواتین کو تعلیم دینا تھی مختلف حوالے سے، ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب دینے کے حوالے سے ہمارے علماء ہی یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد شادیاں اس لیے کیں، اور یہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں جا کے اس لیے کیں کیونکہ آپ نے قبائل سے تعلقات کو مستحکم کرنا تھا، کیا ایسی کوئی بات پیش نظر ہے؟ آپ کی ارشاد فرمائیے۔ دیکھیے ایک بات میں اور پہلے کہنا چاہتا ہوں، جی جی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے۔ بالکل، انہوں نے جو شادیاں کی ہیں اس میں حضرت خدیجہ ان سے بڑی تھی، حضرت عائشہ کنواری تھیں، سودا کی عمر بہت تھی، باقی مختلف بیک گراؤنڈ سے، مختلف خاندانوں سے ہیں، عرب ہیں لیکن بہت سارے خاندانوں سے، مزاج مختلف ہیں۔ صحیح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مختلف قسم کے مزاج رکھنے والی عورتوں کے ساتھ اس طرح گھرداری نبھائی کہ وہ سب مطمئن رہیں۔ صحیح، اس معاملے میں بھی جیسی بھی ہو، یہ مثالیں ہیں ساری، صحیح ہے، کہ حضرت عائشہ کے ساتھ آپ کا تعلق کس انداز میں تھا، وہ مطمئن تھی، اور حضرت ام سلمہ کے ساتھ جن کے بچیاں بھی ساتھ بچے بھی ساتھ تھے، ان کے ساتھ کیسا تعلق تھا، یہ جن کے بچیاں ساتھ ہوں گی ان کے لیے حضرت ام سلمہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ رسوا ہوگا۔ تو یہ تربیت کا حصہ ہے۔ ایسی خواتین جو بہت ہی امیر سردار کی بیٹی ہیں جناب، بڑی مستلق سے آئی ہے، دیکھیے حضرت جویریہ، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بڑی سردار کی بیٹی تھی، لاڈوں میں پلی ہوئی تھی اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتی تھی، اور ان کا آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا وہ تو کسی کے حصے میں آ گئی تھی۔ صحیح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے جیسے انہوں نے بات کی اور کہا کہ میں انا بنت الحارث، وہ جو سردار حارث ہے اس کی بیٹی ہوں، اور میں فلاں کے حصے میں آئی ہوں، تو میں نے اسے مکاتبت کر لی اور میں آپ کے پاس آئی ہوں، آپ میری مدد کریں، اس مکاتبت میں میری ہیلپ کریں۔ یہ اعتماد جو ہے، دیکھیے تعلق اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا اور اللہ کے رسول کا اتنا تھا کہ بھئی وہ سارے جو ملے وہ قیدی بنا دیے گئے، عورتیں وہ تقسیم کی گئیں، اگر اسلام کے بجائے وہ خدا نہ خواستہ جیت جاتے تو وہ اس سے برا سلوک کرتے مسلمانوں کے ساتھ، سخت دشمنی تھی۔ ایسی ایک دشمنی کے ماحول میں بھی اس خاتون کا اعتماد اب دیکھیں کہ وہ جو مد مقابل فورس ہے، طاقت ہے، اس کے جو قائد ہیں ان کے پاس آ کے اس سردار کی بیٹی کی حیثیت سے ان کی مدد طلب کر رہی ہے کہ آپ مجھے اس سے چھڑوا دیں۔ ان کا اعتماد دیکھیں آپ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ بات، ان کا اعتماد نفس، اور ایک اور بات بھی تھی
کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال رکھتی تھی. اگر روایتی دشمن دو ہوتے، ایک کی بیٹی وہ آپ کے ہوتی، اخلاق، آپ کے اخلاق کے بارے میں اس کا خیال کیا تھا؟ یقین ہے، اس کو یقین ہے کہ میں جاؤں گی تو یہ حسن اخلاق. یہ دو باتیں ایسی تھیں جن کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزاج کی، اس خاتون، اس جو اس کی طرف سے تھیں، اس ایسے قبیلے کی طرف سے تھی، چاہے دشمن قبیلہ تھا، اس خاتون کو اپنے لیے. اور پھر آپ نے کر سکتے تھے کہ چلو اس کے حصے میں ہے، میرے پاس آ جائے. صحیح. کیا کر سکتی تھی وہ؟ اگر اللہ کے رسول بحیثیت قیدی کے اس جس کے حصے میں گئے تھی اس کو کہتے کہ تو اور لے لے اور یہ میری وہ بنے گی، کنیز بنے گی، ٹھیک، تو آپ کنیز بھی تو رکھ سکتے تھے. بالکل صحیح. کیوں نہیں رکھا؟ اس کا بیک گراؤنڈ ایسا تھا. بیک گراؤنڈ ایسا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رحم دل، شفیق، دوسروں کے جذبوں کا خیال کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، خاص طور پہ عورتوں کا. اور ان کو کہا کہ اگر میں تمہیں پیشکش کروں، کیا خوبصورت مثال ہے کہ جب کوئی مجبور بھی ہو تو اس کی رضا، اور اس کے لیے جو پیشکش کی وہ کیا تھی. اور یہاں دوسرا سوال آپ کا، اس کا جواب بھی میں دیتا ہوں. میں ایک چھوٹا سا وقفہ لینے کو کہا جا رہا ہے، تو میں یہ واپس اسی بات پہ آتا ہوں کہ حضرت جویریہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کو کیا پیشکش کی گئی اور پھر وہ اپنی قوم کے لیے کیسے نفع بخش قرار پائیں. ناظرین کرام، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے، وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں امہات المومنین، اور وقفہ پہ جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بات چل رہی تھی حضرت ام المومنین جویریہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے کہ وہ اپنی قوم کے لیے کیسے نفع بخش قرار پائیں، اور ان کو کتنی بڑی پیشکش کی گئی جبکہ اس وقت وہ قیدی تھیں. اور نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق جو ہیں وہ کس قدر عالی ہیں، کس قدر اعلیٰ ہیں کہ دشمن کی جو بیٹی ہے اور سردار کی بیٹی ہے اس کو بھی آپ پر کتنا اعتماد ہے. آپ پروفیسر صاحب سے سن رہے تھے. جی ارشاد فرمائیے. معذرت وہ ہمیں وہ دوسرا جو سوال تھا کہ کیا کوئی قبائل کے ساتھ تعلق جوڑنا بھی کبھی مقصود ہو سکتا تھا. صحیح. دیکھیے، میں عرض کرتا ہوں کہ کہا تو جا سکتا ہے یہ، اور جیسے آپ نے اشارتاً اپنے سوال میں اشارہ کر دیا کہ حضرت جویریہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عقد ہے، اس کی وجہ سے بنو مستلق سارے کے سارے کے لیے ایک بہت برکت کا دروازہ کھل گیا. صحیح. اور ایک بہت بڑی نعمت کا دروازہ کھل گیا. اس سے بڑی نعمت ہو کوئی نہیں سکتی تھی ان کے لیے. ٹھیک. اور وہ یہ تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ کو پیشکش کی کہ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ میں کچھ مال دے دوں اور مکاتبت کریں اور آزاد ہو جائیں، تو اس سے ایک بڑی بہتر صورت بتاؤں، آپ سنیں دیکھیں اس پہ اگر آپ کو پسند ہو تو. کہا کہ یہ ہے کہ میں تمہیں آزاد کر دوں اور تم سے شادی کر لوں، اور آزادی جو ہے اس کو تمہارا حق مہر بنا دیا جائے. اور حق مہر کسی کی آزادی کا بڑی شے ہے. بہت بڑی شے. اس سے بڑی کوئی کنیز ہو اور قیدی اور کنیز بننے لگی ہو اور اس کو آزادی مل جائے، اس سے بڑا کیا ہے. پھر ہوا یہ کہ جب انہوں نے بہت خوش دلی سے اس کو قبول کیا اور جب یہ عقد ہو گیا تو لوگوں میں بات پھیل گئی کہ یہ جو ہمارے پاس یہ قیدی ہیں ہمارے حصے میں آئے ہوئے، اسحار رسول اللہ، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی عزیز ہیں، ان کو ہم قیدی کیسے بنائیں گے. تو وہ 100 کے قریب تھے. بعض روایات میں 70 کی بات ہے، بعض میں اس سے زیادہ کی بات ہے. وہ سارے کے سارے آزاد کر دیے گئے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے جویریہ سے بڑھ کے اپنی قوم کے لیے کسی کو اس سے بڑھ کے بابرکت شخصیت نہیں دیکھا ہے کہ ان سب کو. اور پھر آگے چلے. سبحان اللہ. کہ والد ان کے جو ہیں وہ جنگ پہ ناکامی کے بعد بھاگ گئے تھے. صحیح. وہ آئے یہ بات ساری سن کے اور آ کے یہ سلوک دیکھا تو وہ بھی مسلمان ہو گئے. وہ سارا قبیلہ. اس میں یہ اخذ تو کیا جا سکتا ہے کہ قبائل کو یہ نہیں ہے جیسے عام ایک تصور ہوتا ہے کہ جی ان کی فیور لینے کے لیے وہ تو مفتوح تھے. یہ درست نہیں ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے خلاف بات ہے کہ ان کی فیور لینے کے لیے نہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ شادی کے بعد ان کے ساتھ تعلقات بڑے مضبوط ہو گئے. میں عرض کرتا ہوں فیور لینے کے لیے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اس کا اثر کیا ہوگا. ان کو جہنم سے بچانے کے لیے کہ وہ نکل آئیں اس جہنم کے جس طرف جا رہے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جن جن سے شادیاں کی ہیں کہا جا سکتا ہے کہ اس میں فلاں فلاں مصلحت تھی. صحیح. ٹھیک ہے نا جی. حضرت ام حبیبہ کے بارے میں بھی کہی ہے یہ بات. ٹھیک. مجھے آپ بتائیں کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے کون سی فیور ابو سفیان سے ملی؟ اس شادی کے بعد دشمنی اسی طرح رہی، چلتی رہی، اور حضرت ام حبیبہ کا مقام کم نہیں ہوا، بلکہ حضرت ابو سفیان کو ام حبیبہ کا والد ہونے کی حیثیت سے ایک سبق دیا گیا. وہ جو جواب دیا تھا حضرت ام حبیبہ نے کہ آپ میرے گھر آئے ہیں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ نہیں بیٹھ سکتے. بستر نکال لیا کہ آپ اس پہ نہیں بیٹھ سکتے. تو انہوں نے کہا کہ کیا ہے، آپ مجھ سے اس بستر کو بچا رہی ہیں یا مجھے اس بستر سے بچا رہی ہیں؟ صحیح. فرمایا کہ آپ تو مشرک ہیں اللہ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، آپ نجس ہیں. شرک کی وجہ سے آپ اس کو نجس نہیں کر سکتے. تو جواب اس وقت تو یہی تھا نا ابو سفیان کا کہ اصابت کا بعدی شرن، اصابہ کے بعدی شرن. یہ کیا شر آ گیا کہ باپ کو یہ بات بتا رہی ہے؟ لیکن وہی ابو سفیان ہے. جب مکہ فتح ہو گیا، ایمان لے آئے دل سے، تو یہ روایات صحیح میں موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ میری بیٹی جو ہے اجمل العرب ہے، اور میں ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ مجھے اللہ کا انعام ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، زوجہ ہے. اور بعض روایات میں ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر سے رخصتی ہو. اللہ. تو پھر بعض جگہوں پہ یہ بات بھی آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شادی کو رخصتی کے انداز کو ابو سفیان نے بنایا تاکہ وہ اس سعادت سے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے رخصت کیا ہے، میں اس ہاتھ سے اس سے معروم نہ رہوں. پھر محبتوں کا یہ عالم تھا اور سبق بھی ملا. تو اب اس سے فیور کیا ملی؟ کچھ نہیں. حضرت صفیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے بھائی وہ تو مغلوب تھے، سارے قیدی بن چکے تھے. حضرت صفیہ کا سارا قبیلہ، ان سے کیا فیور چاہیے تھی؟ مفتو ہو چکے تھے، مفتو تھے، قیدی بن گئے تھے یا بھاگ گئے تھے. تو ان کو یا قتل ہو گئے تھے، تو ان سے کیا فیور چاہیے تھی؟ کوئی فیور نہیں چاہیے تھی. البتہ ان کو اس نعمت عظمیٰ سے اس مستفید ہونے کا موقع دیا جائے، یہ بات تھی. اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، ام حبیبہ کے حالات پہ آپ غور کریں، تفصیل میں ہم جائیں گے. صحیح. جس طرح کے امتحان سے وہ گزریں، پہلی بات کہ ہند بنت عتبہ اور ابو سفیان کی بیٹی ہونے کے باوجود اس دور میں مسلمان ہونا، پھر ہجرت کرنا اور پھر وہاں یہ صدمہ دیکھنا کہ خاوند عیسائیت میں چلا گیا، مرتد ہو گیا. اب مجھے بتائیے کہ اس سے زیادہ اور ان کا استقلال، اسلام پر ان کا استقلال اور استقامت اور اسلام کے ساتھ محبت، کیا ثبوت تھا؟ ان کو کوئی اللہ نے بھی ریوارڈ دینا تھا، اس دنیا میں بھی دینا تھا ریوارڈ. یہ بات میں اصل میں ہمارے ہاں جو نتائج بنا کے پیش کیے جاتے ہیں وہ بالکل معکوس انداز. مثلا یہ تو ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان میں سے اکثر بڑے گھرانوں کی خواتین تھیں، اکثریت جو ہے نبی پاک علیہ السلام کے ازواج جو ہے بڑے گھرانوں کی خواتین ہیں، تو ان کا مقام اور مرتبہ اس لائق تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ان کو مخصوص کیا. لیکن اچھا، ان کی شادی کے بعد ہو سکتا ہے کہ ان کے خاندانوں کو یا علاقوں کو یا قوموں کو فائدہ ہو، لیکن آپ نے ایسا سوچ کر شادی کی، کیا فائدہ ہوا ہے؟ اس کا کوئی فائدہ آپ کو تو نہیں ہوا. آپ نے تو سوائے اس کے کہ آپ کا مشن وہی ہے کہ سب کو جہنم سے بچاؤ، تو وہ مشن میں آپ کو فائدہ ملا ہے، وہی فائدہ ہے اور وہی ہے اصل. اچھا ایک بات اور دیکھیں، جی حضرت ام حبیبہ کے حوالے سے دیکھ لیں، اور یہ اور بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے اور امہات المومنین کے حوالے سے بھی آئے گی کہ ام حبیبہ جو ہے وہاں اکیلی ہیں. یہ انسانی پہلو میں بتا رہا ہوں، رحمت اللہ عالمین ہونے کی وجہ سے وہ حبشہ میں اکیلی ہیں. واپس کہاں آئے؟ ماں باپ کافر ہیں، بالکل صحیح، کافر ہی نہیں سخت دشمن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں. اس وقت تک تو ائمۃ الکفر کی بات کفر کی بات تھی، اور دشمنی ایسی تھی کہ اس رشتے کے باوجود ہند نے جو کچھ حضرت حمزہ کے ساتھ کیا وہ معلوم ہے سب کو. وہ کہاں ہیں اور کون ہے جو اس طرح کی امتحان میں اور مشکل میں جو گھری ہوئی خاتون ہے اس کے جذبات کا صحیح خیال رکھ سکتا ہو؟ واہ سبحان اللہ. اور ریوارڈ بھی جیسے میں نے عرض کیا، اور پھر آپ دیکھیے کہ ریوارڈ بھی کیسا اللہ نے انتظام کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی پیشکش نجاشی کے ذریعے.
نجاشی کو یہ اپنی زندگی کی خوبصورت ترین یہ غنیمت موقع نظر آیا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی ایسی خدمت سر انجام دے سکے جو آپ اللہ کو پسند آ جائے. تو اس نے کتنے اہتمام سے نکاح، آپ کے حق مہر کتنے اہتمام سے بھیجا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حضرت ام حبیبہ کو ان کی ثابت قدمی کا ریوارڈ بھی تھا. ریوارڈ بالکل صحیح یہ بھی تھا. اور پھر ان کو جب یہ جو خامد مرتد ہوا ہوگا اور وہ ثابت قدم رہی ہوں گی، اور اس وقت جو وسوسے ان کے دل میں آئے ہوں گے کہ میں واپس جاؤں گی تو کہاں جاؤں گی، صحیح، اور یہاں میرا کیا مستقبل ہے، جتنے وسوسے آئے ہوں گے ان کا جواب کتنا خوبصورت اللہ کی طرف سے میری بندی ہے، سبحان اللہ، ثابت قدم رہی ہے. تو اس طرح اس جگہ تیرا گھر ہے کہ جس سے زیادہ معزز، جس سے زیادہ پرسکون گھرانہ دنیا میں نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا. ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ کو بھی وہ جو انہوں نے مشکلات کاٹی ہیں، جو اپنے شوہر کو بچے کو الگ کر کے رکھا گیا، جو ان کی ہجرت کے واقعات کتنے پریشان کن ہیں. پھر ابو سلمہ کے ساتھ ان کی مثالی محبت ہے. پھر وہ ابو سلمہ کی وفات کے بعد خود سوچتی ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعا عنایت فرمائی، وہ سوچتی ہیں کہ اور کون اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے، ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے. تصور نہیں تھا کہ بہتر جو ہے وہ بھی مل جائے گا. اچھا، ہم اپنی اس پروگرام میں بحث کو ایک نئے پیرائے میں داخل کرنے چاہ رہے ہیں. شاید ہمارے پاس وقت بھی کم ہے، لیکن ہم بات شروع کرتے ہیں اس پر کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، ہمارے ہاں ایک بحث چلتی ہے اہل بیت کی. تو میں چاہوں گا کہ ہم اس کو آج شروع کریں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج آپ کی اہل بیت ہیں. اس پر میں چاہوں گا کہ آپ اپنی بات شروع کر لیں. میرا خیال اس کی تکمیل تو ممکن نہیں ہوگی، ہمارا پروگرام کا وقت کم رہ گیا ہے، لیکن ہم سوال شروع کر دیتے ہیں تاکہ ہم اس کو اگلے مرحلے میں داخل کر سکیں. دیکھیے، قرآن نے ایک آیت میں اہل بیت کا لفظ استعمال کیا ہے. صحیح. وہ آیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یا نساء النبی. اللہ اکبر. خطاب ہی ان سے، انہی کو ہے آگے کہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اگر اچھا کریں گی تو دگنا ہوگا، آپ اگر دگنا اجر، 2 دفعہ اجر ملے گا. اگر آپ کوئی خدا نخواستہ برائی کریں گی جو نہیں کرنی تھی لیکن اصول بتانا تھا صحیح ان کے، تو وہ عذاب بھی دگنا ہوگا وغیرہ وغیرہ. وہ ان کے وہ بتایا گیا کہ یہ آپ کو کرنا ہے گھر میں، اقیم الصلاۃ. اور اسی میں ہے کہ اللہ چاہتا ہے یرید اللہ ان یطہرکم اہل البیت، کہ آپ کو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا. خطاب چل ہی رہا ہے امہات المومنین. صحیح. اہل بیت کا لفظ یہاں ان امہات المومنین کے حوالے سے ہی تو بیان ہوا ہے. یعنی یہ کانٹیکسٹ ہی یہ ہے، کانٹیکسٹ یہی ہے، خطاب بھی انہی سے ہے اور انہی کو کہا جا رہا ہے تطہیر. اور ایک اور مثال بھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ، حضرت سارہ جب خبر ملتی ہے لوط علیہ السلام کے حوالے سے، فرشتے آتے ہیں، مہمان بنے ہیں گھر میں، اور وہ آتے ہیں اور میزبانی کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ان کو کھانا پیش کیا جاتا ہے، عجل حنیذ بنا ہوا. تو وہ نہیں کھاتے تو اوجس فی نفسہ ہی خیفہ، حضرت ابراہیم کو محسوس ہوا کہ کہیں سے دشمن تو نہیں آ گئے نقصان پہنچانے والے. تو انہوں نے جب بتایا تو حضرت سارہ بھی خوش ہوئی، اور اس وقت انہیں خبر دی گئی تو انہوں نے کہا کہ کیسے ہوگا، مجھے میرا بیٹا کیسے ہوگا، میرا جو بوڑھا ہے خاوند بھی، میں حکیم ہوں، جا نہیں سکتی، بانجھ ہوں، تو کیسے ہوگا. اللہ نے کہا، فرشتوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے. اور وہاں کیا کہا؟ رحمت اللہ علیکم وبرکاتہ اہل البیت. اللہ اکبر. اس گھر والوں اہل بیت ہی. حضرت سارہ کو کہا جہاں نہ ابھی کوئی بچہ ہے، ابھی کوئی بچہ نہ داماد ہے، نہ کوئی داماد ہے، نہ بھی اولاد ہے. اہل البیت وہی ہیں، گھر والے. تو گھر والے کا اطلاق اور گھر والے کی آغاز سب سے پہلے بیوی سے ہوتا ہے. اچھا، پھر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے کہ آپ حضرت ام سلمہ کے گھر میں، ام سلمہ کی روایت ہے کہ وہ حضرت فاطمہ کو، حضرت علی کو، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو بچوں کے لے کے آئے اور ان پہ چادر ڈالی اور کہا کہ اولئک اہل بیتی. آپ چادر ڈالنے کا رواج ذرا تاریخ میں دیکھیے کیا ہے، کیوں ہے. کسی کو جب اپنے قبیلے میں شامل کرنا ہوتا تھا صحیح تو چادر ڈالتے ہیں کہ یہ ہماری پناہ میں، اس کو چادر پہنانا ہے، پہناتا تھے، اس کے اوپر ڈالتے تھے کہ یہ ہماری طرف سے ہے. کسی کو اپنے خاندان میں. اور اہل بیت کا جو مرتبہ تھا
اس کے اندر ان کو، اسی لیے تو اللہ کے رسول، اللہ کو تو پتہ تھا کون ہے، وہاں تو خطاب تھا خواتین ازواج مطہرات کو، اور آپ چاہتے تھے کہ اس میں یہ بھی شامل ہو جائیں. اس تطہیر کے عمل میں یا اس تطہیر وہ کی شامل کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نے ان کو. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ، میں، فرمایا انت علی مکان کے، اللہ، آپ ہی کا تو مکان وہ ہے جہاں ہے، اسی مرتبہ، وہ تو آپ اپنے مرتبے میں ہیں ہی، آپ کا تو اعزاز پہلے سے ہے. پہلے سے ہے. اور یہ بات جو ہے، یہ اس میں کوئی خدا نخواستہ یہ نہیں ہے کہ کمی ہو. ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کیوں مانگنی پڑی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شامل بھی کر سکتا تھا، بالکل جیسے پردے کے حکم میں شامل کیا. ٹھیک، کل ازواج کا وہ بناتے، ٹھیک ہے نا، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے بناتے، اللہ شامل کر سکتا تھا. یہ ہمارے دور میں بیٹیوں کے حوالے سے جو تصورات اب موجود ہیں، اور بیٹیوں کو غیر سمجھا جاتا ہے، بوجھ سمجھا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کے لیے یہ ایک مثال ہے. اسی کے لیے ایک مثال پیش کرنی تھی واہ کہ سبحان جو اللہ. باپ ہے صحیح، وہ اپنی بیٹیوں کو کسی ادنا سے ادنا فضیلت سے بھی دور نہیں دیکھ سکتا. ٹھیک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر حضرت فاطمہ، ان کو تو اللہ نے بغیر مانگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعزاز دیا ہے، وہ تو کسی خاتون کے لیے بھی سب سے بڑا اعزاز ہو سکتا ہے کہ سیدہ تو نساء اہل الجنہ، صحیح، سیدہ تو نساء اہل الجنہ. لیکن وہاں دکھانا تھا کہ باپ جو ہوتا ہے اس کا تعلق، اور وہ جو اولاد ہوتی ہے بیٹی کی، وہ بھی اپنے خاندان کا حصہ ہوتی ہے. بہت شکریہ پروفیسر صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہوا، اور انشاءاللہ اس بات کو مزید، اس کے جو مختلف پہلو ہیں وہ ہم آپ سے اگلے پروگرام میں سیکھیں گے. آپ کا نہایت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا وقت نکالا. ناظرین کرام، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور میں یہاں ایک پیغام اس حوالے سے دینا چاہتا ہوں. جیسے پروفیسر صاحب نے بڑی خوبصورت بات جس پہ آپ نے اختتام فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کی بہترین بیٹی کو یہ اعزاز تو بخشا کہ آپ نے ان کو اپنے اہل بیت میں شامل کیا، آپ نے چادر سے ڈھانپ کر پورے خاندان کو. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے لیے جو پیغام چھوڑا کہ بیٹیاں چاہے اولاد والی ہو جائیں، چاہے وہ اپنے گھروں میں بڑی ہی مطمئن ہوں، تو جو اعزاز، جو مقام اور جو فضیلت یا جو راحتیں باپ کو میسر ہوں، اس میں بیٹیوں کو شامل کرنا چاہیے. انشاءاللہ ہم اس حوالے سے بالخصوص، چونکہ یہ بڑا اہم سوال ہے ہمارے ہاں، ایک طبقہ خاص طور پر اس پر اعتراض کناں ہے، اور وہ کسی طور آیت کا کانٹیکسٹ، اس کا سیاق و سباق اس سے بالکل لا تعلق ہو کر اس خاص جو نسل ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی، صرف انہی کو اہل بیت میں شامل کیوں کیا جاتا ہے یا کرنا چاہتا ہے، اس پر انشاءاللہ تفصیلی بات آپ کے سامنے پیش کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیا نکھار بصیرت کا میلی دنیا میں، جہاں سے خوشبوئے توحید پھیلی دنیا میں. یہ اہل بیت مطہر کے گھر کا آنگن ہے، وفا کے پھول اور کلیوں سے